نمک کی محبت۔ ایک بادشاہ اور اس کی 3 بیٹیاں۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد یعنی بیٹا نہ تھی، لیکن اللہ نے اسے 3 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام نسرین، دوسری کا نورین اور سب سے چھوٹی کا نام زرین تھا۔ زرین سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود بہت سمجھدار اور سلیقہ مند تھی۔ ملکہ کی وفات کے بعد گھر اور محل کی تمام ذمہ داریاں اسی کے کندھوں پر تھیں۔ وہ محل کے ملازموں کی نگرانی کرتی اور ہر کام کو نہایت نفاست سے سر انجام دیتی تھی۔ محبت کا امتحان۔ ایک دن بادشاہ دربار سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو تینوں بیٹیاں اس کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ بادشاہ نے پیار سے اپنی بیٹیوں کو پاس بٹھایا اور ان کی محبت کو پرکھنے کے لیے ایک سوال کیا۔ میری پیاری بیٹیوں، یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ نسرین، بڑی بیٹی: ابا جان، آپ مجھے گڑ کی طرح میٹھے اور پیارے لگتے ہیں۔ نورین، دوسری بیٹی: میرے پیارے ابا، آپ مجھے شکر کی طرح میٹھے لگتے ہیں۔ جب باری آئی زرین کی تو اس نے سنجیدگی سے جواب دیا: ابا جان، میری نظر میں آپ کی اہمیت اور محبت ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، آپ مجھے نمک کی طرح عزیز ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے سوچا کہ نمک تو ایک سستی اور عام سی چیز ہے، میری بیٹی نے میری توہین کی ہے۔ غصے کے عالم میں بادشاہ نے زرین کو محل سے نکالنے اور جنگل میں چھوڑ آنے کا حکم دے دیا۔ جنگل کا سفر اور بوڑھا لکڑہارا۔ محل کی راحتوں سے نکل کر زرین ایک گھنے جنگل میں اکیلی رہ گئی۔ وہ اداس ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی کہ دور سے اسے ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو اپنے گدھے کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ بوڑھے شخص نے جب ویران جنگل میں ایک اکیلی لڑکی کو دیکھا تو وہ سہم گیا۔ اسے لگا شاید یہ کوئی جن یا غیبی مخلوق ہے جو اسے نقصان پہنچائے گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا: اے لڑکی، تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ زرین نے روتے ہوئے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس کے باپ نے نمک والی بات پر اسے گھر سے نکال دیا۔ بوڑھا شخص ایک غریب لکڑہارا تھا۔ اس نے ہمدردی سے کہا: بیٹی، میں غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں تو 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ گھر میں میری بوڑھی بیوی ہے، ہم دونوں مل کر سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ میرے پاس اتنی وسعت نہیں کہ کسی تیسرے فرد کا بوجھ اٹھا سکوں۔ زرین نے ہمت نہ ہاری اور اپنی سمجھداری سے بوڑھے کو قائل کیا کہ وہ بوجھ نہیں بنے گی بلکہ ان کے کام میں ہاتھ بٹائے گی۔ جب بوڑھا لکڑہارا زرین کو اپنے گھر لے گیا تو اس کی بیوی نے غصے اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ہم تو خود 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، تم اس تیسری جان کا بوجھ کہاں سے اٹھاؤ گے؟ بوڑھی عورت زرین کو ناپسند کرتی تھی، لیکن شہزادی نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اگلے دن سے زرین بوڑھے کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جنگل جانے لگی۔ جس شہزادی کے ہاتھ پھولوں کی طرح نرم تھے، کلہاڑی چلانے سے ان پر چھالے پڑ گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ پہلے بوڑھا صرف 1 گدھے جتنا بوجھ لاتا تھا، اب زرین کی مدد سے 2 گدھوں کا مال شہر جانے لگا۔ کاروبار میں برکت اور حادثہ۔ زرین نے اپنی ذہانت سے بوڑھے کو مشورہ دیا: بابا، ہم کچھ پیسے بچا کر ایک اور گدھا اور پھر اونٹ خریدیں گے تاکہ زیادہ لکڑیاں بیچ سکیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مزدور رکھ لیے اور سردیوں کے لیے لکڑیوں کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا۔ اچانک ایک رات لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ بوڑھا ٹوٹ گیا، لیکن زرین نے مسکرا کر کہا: ہمت نہ ہاریں، اب ہم ان لکڑیوں کا کوئلہ بنا کر بیچیں گے۔ جب وہ راکھ اور کوئلے صاف کر رہے تھے تو ایک لکڑی کے خول یعنی سوراخ میں سے سونے کا ایک قیمتی ہار نکلا جو شاید برسوں پہلے کسی کا وہاں گم ہو گیا تھا۔ اس ہار کو بیچ کر ان کی قسمت بدل گئی اور انہوں نے لکڑی کی اشیاء بنانے کا ایک بڑا کارخانہ اور جنگل میں ایک شاندار محل تعمیر کر لیا۔ بادشاہ کی پشیمانی۔ دوسری طرف محل میں بادشاہ اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی سستی سے پریشان تھا۔ گھر کے انتظامات بگڑ گئے تھے اور اسے ہر لمحہ زرین کی یاد ستاتی۔ اس نے وزیر سے پوچھا: کیا میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ وزیر نے افسوس سے کہا: بادشاہ سلامت، اتنے سال گزر گئے، اسے تو شاید جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے۔ یہ سن کر بادشاہ غمزدہ رہنے لگا۔ انجام: نمک کی پہچان۔ ایک دن بوڑھا لکڑہارا، جو اب ایک بڑا تاجر بن چکا تھا، بادشاہ کے دربار پہنچا اور اسے اپنے محل میں کھانے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے دعوت قبول کر لی۔ زرین نے اپنے باپ کے لیے مٹن کڑھائی، مرغی، چاول اور طرح طرح کے پکوان تیار کیے، لیکن ایک خاص حکمت عملی کے تحت کسی بھی سالن میں نمک نہیں ڈالا، صرف ایک سادہ سی کھچڑی میں نمک ڈالا گیا۔ جب بادشاہ دسترخوان پر بیٹھا، اس نے لذیذ نظر آنے والے سالن چکھے، لیکن نمک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے بے ذائقہ اور کڑوے لگے۔ آخر میں جب اس نے کھچڑی چکھی تو اسے بہت لذت ملی۔ بادشاہ پکار اٹھا:
सब खाने बेजायका हैं, सिर्फ इस खिचड़ी में जायका है क्योंकि इसमें नमक है। इसी लम्हे ज़रीन पर्दे के पीछे से निकल आई और नम आंखों से कहा, अब्बा जान, आज आपको पता चला कि नमक की कद्र क्या है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप मुझे नमक की तरह अजीज़ हैं, क्योंकि आपके बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई जायका नहीं था। बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसे समझ आ गया कि सच्ची मोहब्बत ज़ाहिरी मिठास यानी गुड़ और शक्कर में नहीं, बल्कि ज़िंदगी की बुनियाद यानी नमक में होती है। अगला कदम, नम। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।